قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدقت یا رب العالمین صدقت یا رب العالمین صدقت یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ مالک لم یزل نے ہم کمزور لوگوں کو اپنی پاک بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہمارا جھکنا اپنی شان کے لائق قبول و منظور فرمائے۔ آج 28 رمضان المبارک، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ توازن اور اعتدال کے بارے میں ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میانہ روی اور ایک درمیانی امت کے طور کے اوپر یاد فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اس امت کو میانہ روی یا درمیانی امت کہا گیا؟ اس سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، پہلی قومیں گزری ہیں، ان میں افراط و تفریط بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ یعنی کہ افراد جس طرح کہ یہودیوں میں ایسا پایا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کی شان کے اندر بھی گستاخی کرنے سے یہ باز نہیں آتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور تفرید کا شکار قوم ہوئی نصارہ کی، انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شریک ٹھہرا دیا۔ اور وہ مقام کہ جو مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس سے روگردانی کی اور افراط و تفرید کا شکار ہوئی۔ لیکن یہ امت اللہ تعالیٰ نے درمیانی امت بنائی ہے، اور اس کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین عمل جو ہے وہ میانہ روی میں ہے، کہ انسان اس طرح کا بھی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے، اور اس طرح کا بھی نہ ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کے بارے میں وہ ان کو درجہ دے کہ جو ان کا درجہ ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ اس امت کی یہ خوبی ہے کہ یہ میانہ روی اختیار کرنے والی، اعتدال پسند ہے، عدم توازن اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کا افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہوئے اور بہت سی گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ ان میں سے معاذ اللہ روافض کے کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو اس حد تک حضرت علی کی محبت میں اوپر چلے جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں، معاذ اللہ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھی خالق ہے، اللہ کا بھی رازق ہے۔ یعنی کہ اب یہ کوئی جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، بندے جو ہیں یہ سبب بنتے ہیں، ذات جو ہے حقیقتاً رزق دینے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ کسی کو ڈائریکٹ عطا فرما دیتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے، کسی کو واسطے سے عطا فرماتا ہے، دیتا وہی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی کی محبت میں ایسے اوپر گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہیں وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔
وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں، مخلوق میں سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین ہستی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد ابو بکر، عمر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں، افضل نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ سورج جو ہے وہ طلوع اور غروب ہوا ہو۔ یعنی اس طریقے کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حد بتائی، ایک درجہ بتایا کہ کس کا درجہ کیا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے۔ اور یہ بد نصیب ایسے ہیں کہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم حضرت مولا علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمام صحابہ اہل بیت صالحین کو مانتے ہیں۔ کس وجہ سے مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے مانتے ہیں نا جی۔ ہماری جو محبت کا معیار ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو جتنے بھی صالحین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان سب کو ہم مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کو درجات عطا فرمائے ہیں، اس کے مطابق جو ہے جو مرتبہ رسول اللہ نے جس کو دیا ہے ہمارے اوپر بھی لازم ہے ہم اس کو ویسے ہی رکھیں۔ ہمیں ایسا نہ ہو کہ اب حضرت علی کی محبت میں آ کے اس قدر اوپر چلے جائیں کہ اس کو رسول اللہ سے بھی افضل کہہ دیں، اس کو انبیاء سے بھی افضل کہہ دیں، اس کو معاذ اللہ اللہ کا بھی خالق کہہ دیں۔ ایک طرف تو یہ ہوا، ایک طرف جو ہے تفرید کا شکار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالیاں دینی شروع کر دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، حضرت امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہنا شروع کر دیا، اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک طرف یہ تفرید ہوئی، یعنی کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فساد برپا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کائنات کے افضل ترین مخلوق ہے، ان کا مرتبہ کوئی نہیں لے سکتا، مخلوق میں ان کا مرتبہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بعض آپ کو یہ اس طرح کے بھی لوگ نظر آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے، اپنے پیروں کو خدا کا درجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اپنے پیروں کو خدا کا درجہ دیتے نظر آئیں گے، حالانکہ پیر کبھی بھی خدا کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ نہیں کہتا کہ مجھے تم خدا کہو، لیکن یہ اس کی محبت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کو خدا، وہ دیکھو میرا خدا آ گیا ہے، وہ دیکھو میرا اللہ آ گیا ہے، وہ دیکھو میرا اللہ آ گیا۔ اب میں لوگوں کی عقلوں کے اوپر حیران ہوتا ہوں، یعنی کہ عقل کا اندازہ لگائیں، بڑے عجیب قسم کے قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ اللہ بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ بستا ہے، یعنی کہ یہ بندے کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ جلوہ فروز ہے، تو جب بندے میں اللہ ہے تو پھر اگر ہم بندے کو سجدہ کر لیں تو کیا ہو گیا جی؟ اب یہ عقلی طور کے اوپر جو ہے وہ قیاس مال فارغ کرتے ہوئے اپنی عقلوں کو ان کی بندہ روئے کہ کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب بندے میں خدا ہے، ذات خدا کی اس کے اندر بستی ہے، تو پھر کیا حرج ہے کہ ہم بندے کو سجدہ کر لیں؟ تو پیارے بھائی، سجدہ صرف اور صرف رب کی ذات کو ہے، سجدہ صرف اور صرف رب کی ذات کو ہے۔ سجدہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ جو ہے اگر بندہ کرے تو دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک سجدہ اگر بندہ کرے دارہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن وہ بھی حرام ہی ہے، اس کو بھی کرنے سے جو ہے بندہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو بھی حلال سمجھ کے کرے تو جب حرام کو حلال قرار کر کے کیا تو وہ بھی بندے کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود سمجھ کر کسی بندے کو، مخلوق میں کسی کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق میں کسی کو بھی خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر سجدہ کرنا شرک ہے۔
تعظیماً سجدہ کرنا یا تعظیمی طور کے اوپر میں کر رہا ہوں، خدا سمجھ کے نہیں کر رہا، خدا کا بندہ سمجھ کے بطور تعظیم کر رہا ہوں، حرام ہے۔ یعنی کہ باہر دو صورت اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی، خدا سمجھ کے کرے تو شرک، بندہ سمجھ کے کرے تعظیماً کرے تو حرام، جائز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری امت میں اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرتی، تو لہٰذا میری امت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، تو لہٰذا بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو کائنات میں اللہ کے رسول نے یہ ایک چیز بیان فرمائی، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں میانہ روی، اس کو کہتے ہیں اعتدال، اس کو کہتے ہیں توازن کا برقرار رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس امت میں توازن قائم فرمایا اور ہماری اس والے سے رہنمائی فرمائی۔ تو یعنی لوگ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ وہ مرتبہ ان کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ان کا مرتبہ ہے ہی نہیں، اور بعض ایسے بد نصیب ہوئے کہ وہ آیات کے جو کفار کے بارے میں اتری ان کو مومنین کے اوپر جو ہے وہ لا کے فٹ کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعنت ہو اللہ تعالیٰ کے خوارج کے اوپر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ آیات کی جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے انبیاء کے بارے میں وہ بیان کرنا شروع کر دی، یعنی کہ وہ کیا ہوا کہ وہ بدھوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ میرے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے علاوہ کسی کو بھی پکارتے ہو، انبیاء کو تم پکارو، تو یہ انبیاء تو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے اہل سنت کا نظریہ ہے کہ انبیاء از خود اپنی ذاتی حیثیت سے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں، جو بھی ہیں اللہ کی عطا سے ہیں، از خود جو یہ نہیں ہیں۔ اگر ان کو شفاعت کا اذن بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اگر وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، اگر وہ کسی کی دستگیری کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ان کو جو کچھ عطا کیے گئے ہیں مرتبے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں، جو ذاتی مرتبے ہیں وہ صرف اور صرف واحد ذات خدا کی ہے، واحد ذات خدا کی ہے کہ جس کے سارے مراتب جو ہیں وہ ذاتی ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ بندوں کو جو دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، تو جب بندوں کو دیے ہوئے مرتبے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے سمجھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہم توازن بھی قائم رکھ پائیں گے، اعتدال بھی قائم رکھ پائیں گے، اور افراط و تفرید کا شکار ہو کر اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ 7 شریف میں پچھلے دنوں کی بات ہے نا، سر عام جو ہے وہ گستاخی کی گئی، لا الہ الا اللہ معاذ اللہ علی اللہ، لا الہ الا اللہ علی اللہ، یعنی اس طرح کے نعرے آپ سر عام لگانے شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ افراد بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہوتے ہوئے اپنا عقیدہ نہ برباد کر بیٹھیں۔ تو یہ اب آپ لوگوں کے سامنے ان مسائل کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے عقیدے کو درست رکھ کے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں، تو یقیناً آپ کی دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب لے کے مر گئے تو آخرت تباہ کی تباہ، دنیا میں کیے ہوئے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، عقارت ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ تو حق جان کر جئیں، سچ جان کر جئیں، اور اس عقیدے کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے جئیں کہ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آپ کے صحاب کا ہے، آپ کی اہل بیت کا ہے، اور صالحین کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر اگر ہم رہیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر
ہم اس راستے کے راہی بن جائیں گے کہ جو راستہ ہمیں جہنم کے گڑھوں کی طرف لے جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پرفتن دور کے اندر ایمان کی حالت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔